اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرمت علیکم امہاتکم حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں وبناتکم تمہاری بیٹیاں واخواتکم تمہاری بہنیں وعماتکم تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساسیں وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ کفالت میں رہنے والی بچیاں جو تمہارے پاس رہتی ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر ان کے ساتھ تم نے ہم بستری نہ کی ہو دوسرے خاوند کی بیٹیاں ہوں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری بہویں وہ عورتیں جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھے کرو الا ما قد سلف مگر جو گزر گیا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پچھلی آیت سے محرمات کا ذکر ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جو انسان کے لیے حرام ہیں جن کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا تو میں نے عرض کیا تھا کہ نسبی رضاعی اور سسرالی یہ 3 رشتے ہیں تو اس سے پہلے نسبی رشتوں کا ذکر ہو چکا تھا کہ مائیں نانیاں اسی طرح دادیاں پھر بیٹیاں نواسیاں پوتیاں اسی طریقے سے آپ کے جو بھانجے اور بھتیجیاں ہیں یہ تمام کی تمام انسان کے اوپر حرام ہیں خالائیں اور پھوپھیاں حرام ہیں چاہے وہ انسان کی اپنی سگی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں یہ تمام رشتے میں نے عرض کر دیے تھے دوسرا جو سبب ہے وہ ہے رضاعت دودھ پینے کے جو رشتے ہیں تو رب العالمین فرماتے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے
تو دودھ پینے سے بھی انسان پر یہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ ماں کا رشتہ ماں کا بن جاتا ہے، جس کا دودھ پی لیا، اس کی جو بیٹیاں ہیں از شیردہ ہمخ شون، از جانب شیردہ ہمخ شون۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کے جتنی بھی اولاد ہے وہ سب اس کے بہن بھائی بن گئے، از جانب شیردہ، اور ادھر سے یہ اکیلا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ مسئلہ جس نے دودھ پیا ہے وہ اکیلا ہے، اس کے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب اس کے بہن بھائی ہیں جس کا دودھ اس نے پی لیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام رشتے اس کے لیے حرام ہو گئے، البتہ اس کے لیے کہ رضاعت کی مدت کیا ہے، تو جمہور فقہا وہ فرماتے ہیں 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے، اور پھر اس میں بھی کہ کتنا دودھ ہے، تو امام صاحب امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے مقدار میں جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور روزہ قطرے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس مقدار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتنے مقدار میں دودھ پینے سے رضاعت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے گواہ بھی جو ہے وہ 2 مرد ہوں، اور اگر ایک عورت اور ایک مرد ہوں تب بھی، اور بخاری شریف کی روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے گواہی دے دی، ایک میاں بیوی کا نکاح ہو گیا اور بعد میں اس عورت کو پتہ چلا، اس نے گواہی دے دی کہ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا، تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ جدائی ہو جائے۔ گواہی کے لیے تو ضروری ہے کہ کم از کم ایک مرد ایک عورت ہوں، لیکن اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے تو معاملہ مشکوک ہو گیا، تو احتیاط یہی ہے کہ جدا ہو جائیں، بہتری اسی میں ہے۔ باہر کیف ہاں محض یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، ایسا مطلب نہ ہو، باقی اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے تو بہتر اسی میں ہے، بہتری اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہ جدائی کر لے۔ بہرحال تو رضاعت کا جو معاملہ ہے یہ بھی انتہائی احتیاط طلب ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضاعت سے جو رشتے ہیں ماں کا بھائی کا، یہ تمام کے تمام، اسی طرح چچا ہے خالو، یہ سارے وہی رشتے بن جاتے ہیں جو کہ ایک نسبی رشتے بن جاتے ہیں۔ کچھ اس میں استثناءات ہیں، لیکن چونکہ وہ مسائل ہیں، وہ مسائل کی روح سے پھر باقاعدہ فقہا کی طرف اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ تیسرا سبب ہے سسرالی رشتہ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، یہ حرام ہو گئی۔ اور وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جو آپ کے ہاں پرورش پاتی ہے۔ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد نے نکاح کیا اور اس عورت کا پہلے سے دوسرے خاوند سے بچی ہے، اب وہ بچی جیسے ہی اس نے یہاں پر نکاح کیا تو محض نکاح سے تو وہ بچی حرام نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ ہم بستری ہو گئی تو اس کے بچے اس پر حرام ہو گئے۔ بچی 1 ہے 2 ہے 4 ہے 10 ہے، جو بھی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، نہیں ازدواج کا نہیں وہ کر سکتا۔ ہاں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، صرف نکاح ہوا ہے اور باقی خلوت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا، تو پھر اگر اسی کے وقت پھر جدائی بھی ہو جائے اور بعد میں اسی عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طریقے سے جو بہویں ہیں، بیٹوں کی، بیٹا اس کی جو بیوی ہے بہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ اگر بیٹے نے ایک دفعہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، بعد میں اگر یہ بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ سسر یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن ہو حقیقی بیٹا، لے پالک نہ ہو، منہ بولا نہ ہو، یہ منہ بولا بیٹا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ احزاب میں مستقلاً
باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور بعد میں پھر ان کا اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا نباہ نہ ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، ہم یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ آسمانوں پر نکاح ہوا باقاعدہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو لپالک منہ بولا یہ کوئی چیز نہیں ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ منہ کی بات ہے۔ بیٹا وہ ہے جو آپ کا صلبی بیٹا، آپ کا حقیقی بیٹا، اور اس میں پھر تمام رشتے وہی آ جاتے ہیں، یہ میری بس منہ بولی بہن ہے۔ منہ بولی بہن کیا ہوتی ہے؟ اور منہ بولی بہن بھی ہم وہاں بناتے ہیں جو ہم ماشاءاللہ، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی غریب بچی کو کسی نے منہ بولی بہن بنایا۔ منہ بولی بہن وہ بنتی ہے جو کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو، تو کہتے ہیں یہ جی میری بہن بنی ہوئی ہے۔ بنایا نا کسی غریب فقیر کو کوئی بہن بنا لے، پھر اس کو کیا کرے؟ پھر تو مزہ ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں جی یہ میری پھوپھی بنی ہوئی ہے، اور یہ میری فلاں بنی ہوئی ہے، اور یہ میری فلاں بنی ہوئی ہے، بنتی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف رشتے وہی ہیں جو حقیقی ہیں۔ یہ منہ بولی بہن یہ بھی ایسے ہی اس کے لیے غیر محرم ہے جیسے کہ عام عورتیں، اس کے ساتھ کسی قسم کے معاملات۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو حقیقی بہنیں ہوتی بیچارے ان کو منہ نہیں لگاتے، اور جو دوسری ہوتی ہیں ان کو کیا ہے جی یہ ہمارے وہ ہے فلاں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اگلا رشتہ کہ دو بہنوں کو اکٹھے نہیں کر سکتے، آپ جمع نہیں کر سکتے۔ جمع کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہر وہ دو عورتیں آپ نکاح میں اکٹھے نہیں کر سکتے جن کو میں اگر ایک کو مرد دوسرے کو عورت تصور کریں اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہو، بس یہ ایک اصول ہے، نہیں سمجھے؟ دو عورتیں ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد تصور کر لیں اور دوسرے کو عورت، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو آپ ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اگر ان دونوں کا آپس میں نہیں ہو سکتا تو آپ ان کو جمع بھی نہیں کر سکتے، نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک خالہ ہے اور ایک اس کی بھانجی ہے، ان دونوں میں سے اگر ایک کو ہم مرد تصور کر لیں، خالہ کو، تو دوسری اس کی کیا بنتی ہے؟ بھانجی۔ یہ دوسرا دونوں آپس میں نکاح ان کا نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں کسی ایک مرد کے باقاعدہ نکاح میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہاں کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ بنا تو پتہ نہیں کس سلسلے میں ہم تھانے گئے، وہاں یہی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس خبیث نے باقاعدہ اپنے بیوی کے خالہ کے ساتھ بھی نکاح کیا ہوا تھا اور اس کی بھانجی کے ساتھ بھی عجیب و غریب سلسلہ تھا، 3-4 بیویاں تھی۔ ہم نے کہا بھائی تو حرام ہے، تو اللہ بھلا کرے وہ SHO الحمدللہ جب دین کی بات آتی ہے تو ان کے دل میں نرمی پہ، کہ شکر ہے خیر سے آپ آ گئے کہ مسئلہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ دفع کر اس کو فوراً، پہلے یہ مسئلہ کر، باقی معاملات بعد میں کریں گے، پہلے ان میں سے ایک کو فارغ کریں۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 بہنیں تھیں، رسول اللہ مبارک نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو۔ ایک صحابیہ اس کی 10 بیویاں تھیں، رسول اللہ مبارک نے فرمایا ان میں سے 4 چن لو، باقی کو فارغ کر دو، الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ہے، لیکن آئندہ احتیاط۔ تو اگر کسی کو نہیں پتا، جہالت کی وجہ سے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے تو بہر کیف ان دونوں کو اکٹھے نہیں کر سکتے، 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھے نہیں کر سکتے ان دونوں کو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، گزشتہ زندگی میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ اگر وہ معاملہ ہے تو اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ کیا کرے؟ استغفار کرے، تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے احکامات بیان کیے جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا